اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہریرہ قرآن اکیڈمی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان پر لازم ہے، تو اسی سلسلے میں اس چینل پر روزانہ ایک سبق اپلوڈ کیا جاتا ہے تاکہ اس کو سن کر میرے بہن بھائی ایک دن آئے قرآن مجید تجوید کے ساتھ اچھے طریقے سے پڑھ سکے۔ آج کے سبق میں ایک بنیادی چیز ہے حروف قلقلہ۔ دیکھیں، حروف قلقلہ 5 طرح کے حروف ہیں جن کو حروف قلقلہ کہا جاتا ہے۔ وہ جب ہم پڑھیں گے یعنی ان پر جب جزم ہوگا تو جزم کے وقت ان کو اس طرح پڑھا جائے کہ جس طرح ایک انسان گیند پھینکتا ہے اور وہ گیند واپس لوٹ کر آتی ہے، تو اس طرح اس کا انداز بنتا ہے پڑھنے کا۔ حروف قلقلہ 5 ہے، وہ کون کون سے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ دیکھیں، حروف قلقلہ 5 ہے۔ قاف، بڑا قاف نقطوں والا، اس کو موٹا پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد قا، یہ بڑی تا ہے، اس کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ اس کے بعد با، اس کے بعد جیم اور اس کے بعد دال۔ یہ 5 حروف ہے۔ ان 5 حروف کو حروف قلقلہ کہا جاتا ہے۔ ان 5 حروف پر جب جزم ہو اور یہ 5 حروف جب ساکن ہو تو ان پر قلقلہ کریں گے۔ ان 5 حروف کو کچھ ہلا کر پڑھیں گے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہمارے پاس پہلا لفظ ہے نقعن۔ نقعن، نون، نون پر زبر ہے۔ اس کے بعد قاف، بڑا قاف نقطوں والا، اس کو موٹا پڑھیں گے۔ اور قاف پر جو یہ نشان ہے اس کو کہتے ہیں جزم۔ الفاظ کو ملانے کے لیے جزم کا استعمال کیا جاتا ہے، تو نون اور قاف کو آپس میں ملائیں گے۔ کس طرح؟ نون قاف زبر نق، نون قاف زبر نق۔ اور قاف پر یہ جزم کا نشان ہے تو قاف پر قلقلہ کریں گے۔ نون قاف زبر نق۔ اس کے بعد عین، گلے کے درمیان سے زور لگا کر عین کو نکالیں گے، عین کو پڑھیں گے، عین کو ادا کریں گے۔ عین پر 2 زبر ہے، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ تختی نمبر 5 میں ہم تنوین کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ یہاں اخفا کریں گے تنوین کی وجہ سے۔ عین 2 زبر عن، عین 2 زبر عن، نقعن، نقعن۔ جب قرآن پاک میں اس لفظ پر رکیں گے، وقف کریں گے۔ وقفاً نقعا، فأثرن به نقعا۔ سورۃ العادیات میں یہ آیت موجود ہے۔ اگلا حرف دیکھیے، یا پر پیش ہے۔ اس کے بعد سین، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، سین کو باریک پتلا کر کے پڑھیں گے۔ سین پر یہ نشان جزم کا ہے۔ الفاظ کو ملانے کے لیے جزم کا استعمال کیا جاتا ہے، تو یا اور سین کو آپس میں ملائیں گے جزم کی وجہ سے۔ کس طرح؟ یاسین پیش یس، یاسین پیش یس۔ اس کے بعد را پر 2 زبر تنوین ہے، را کو موٹا پڑھیں گے، اخفا کریں گے تنوین کی وجہ سے۔ را 2 زبر رن، را 2 زبر رن، یسرن، یسرن۔ جب قرآن پاک میں اس لفظ پر رکیں گے، وقف کریں گے، تو آخر میں الف کو پڑھیں گے۔ وقفاً یسرا، وقفاً یسرا۔ ان مع العسر یسرا۔ سورۃ الانشراح میں یہ آیت موجود ہے۔ اگلا حرف دیکھیے، الف، الف پر زبر کا نشان ہے۔
پہلے بتلا چکا ہوں کہ الف پر جب زبر، زیر یا پیش یا کوئی بھی حرکت آ جائے تو ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے، الف کو حمزہ میں تبدیل کرتے ہیں۔ یہاں پر الف پر زبر ہے تو ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد با پر جزم کا نشان ہے تو حمزہ اور با کو آپس میں ملائیں گے جزم کی وجہ سے، اور با ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ کریں گے۔ کس طرح؟ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زبر اب۔ اس کے بعد قاف، بڑا قاف ہے نقطوں والا، اس کو موٹا پڑھیں گے۔ قاف کے اوپر جو آپ کو یہ ڈنڈی سی نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں کڑا زبر۔ کڑا زبر، کڑی زیر، الٹا پیش کے بارے میں ہم تختی نمبر 7 میں پڑھ چکے ہیں۔ ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ کس طرح؟ قاف کڑا زبر قا، قاف کڑا زبر قا، اب قا، اب قا۔ جب اس حرف پر رکیں گے، وقف کریں گے تو سیم پڑھا جائے گا وقفاً ابقا، وقفاً ابقا۔ اگلا حرف دیکھیے تا، نقطوں والی تا، چھوٹی تا، اس کو باریک پڑھیں گے۔ اس کے بعد را پر جزم کا نشان ہے، الفاظ کو ملانے کے لیے جزم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تا اور را کو آپس میں ملائیں گے۔ کس طرح؟ تا را زبر تر، تا را زبر تر۔ اس کے بعد غاد کو موٹا پڑھیں گے۔ غاد پر جو یہ نشان نظر آ رہی ہے اس کو کڑا زبر کہتے ہیں۔ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے غاد کڑا زبر غا، غاد کڑا زبر غا، تر غا۔ جب وقف کریں گے، رکیں گے تو سیم پڑھیں گے وقفاً ترضا، وقفاً ترضا۔ اگلا حرف دیکھیے تا، نقطوں والی، اس کو باریک پڑھیں گے۔ اس کے بعد نون، نون پر جزم کا نشان ہے، تا اور نون کو آپس میں ملائیں گے جزم کی وجہ سے۔ کس طرح؟ تا نون زبر تن، تا نون زبر تن۔ اس کے بعد سین، سین کو باریک پتلا کر کے پڑھیں گے، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے۔ سین پر کڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے سین کڑا زبر سا، سین کڑا زبر سا، تنسا۔ جب وقف کریں گے، رکیں گے تو سیم پڑھا جائے گا وقفاً تنسا، وقفاً تنسا۔ الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اگلا سبق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔